کیسر بھائی آڈینس کو بتاتا چلوں، کیسر احمد بھائی ماشاءاللہ ان کے بڑے کلپس فیمس ہوئے پاکستانی میڈیا کو لے کے، اسپیشلی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا بھی ہمارے کلچرل ویلیوز جو ہے ان کو ہٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور کچھ فیلسیز ایکسپوز کیں. تو ماشاءاللہ ان کی فیلڈ بھی ہے یہ فیلسیز ایکسپوز کرنا، اور ان کا انٹرسٹ بھی ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیسر بھائی، فرسٹلی ویلکم ٹو دا شو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ جو کر رہے ہیں تو آڈینس کو میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ اس کے پیچھے آپ کی موٹیویشن کیا ہے. اینڈ یو اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم ان دا ویسٹ، ایک بڑی اچھی زندگی، ہیپی گو لکی زندگی. اس کے بعد یہ کیا آپ کو سوجی کہ آپ نے یہ والے کام جو ہے وہ شروع کر دیے؟ ویل فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. سچ این آنر اینڈ پلیجر کہ میں آپ کے شو میں ہوں اور شیئرنگ پلیٹ فارم ود سچ انٹلیکچوئل پیپل. دیکھیں، یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان کلیکول ٹرمز ہم بھی کہہ دیتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں ہاں دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں. میرے اپنے فیس بک پیج پہ جو اوپر جو بینر ہے پیچھے، اس پہ اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، اس کیفیت میں کہ تیرا رب تجھ سے اور تو اپنے رب سے راضی ہوا. یعنی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں سوسائٹی کو چینج کرنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. صحیح. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں گناہ گار آدمی ہوں، سیاہ کار آدمی ہوں. میں تو صرف اپنے دل پہ لگی ہوئی کالک کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک جسٹ ون آؤٹ آف ہنڈریڈز آف ملینز آف پیپل دیٹ وی ہیو، کہ حشر کے دن کوئی اگر میرے کیمپ میں کھڑا ہو گیا گواہ بن کے کہ الہی ہاں اس کی ایک اچھی بات سن کے میری زندگی میں یہ چینج آیا تھا، اس گواہی کے لیے میں لڑ رہا ہوں. اف دیٹ ساؤنڈ سیلفش دین آئی ایم سوری، بٹ دیٹس دی آنیسٹ ٹروتھ آف اٹ. کہ میرے لیے یہ جو میں نے زندگی میں جو میں نے گناہ کیے، میں نے زندگی کا حصہ میں نے جن علاقوں میں گزارا، وہ سارے کوئی اچھے علاقے نہیں ہیں. یو نو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میرے اندر گلٹ ہے جس کو میں وہ کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی نیڈ ٹو آسک مائی سیلف آف مائی ایگزسٹنس، بیکاز دیر از اے ہیک آف اے ڈبیٹ بٹوین ایگزسٹینشلزم اینڈ اسینشلزم. میں اسینشلسٹ ہوں، میں ایگزسٹینشلسٹ نہیں ہوں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں وہ لوگ جو ایگزسٹینشلزم کی فلاسفی کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، اور وہ کس طرح سے پھر خود کو تباہ کرتے ہیں، معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، اینڈ اٹ فورسز یو ٹو کویسچن یور ایگزسٹنس کہ آپ ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں. تو مجھے جب لگتا ہے کہ میں نے جانا ہے، ایک بڑی جگہ پہ جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ اچھا لے کے جاؤں. سو ٹو می ایک انشورنس پالیسی ہے میرے لیے. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، ویری انٹرسٹنگ. اللہ تعالیٰ آپ کو جی کامیاب بھی کرے، اور یو آر چینجنگ سو مینی ہارٹس. آئی کیپ سیئنگ ماشاء اللہ. اور یوتھ کا بڑا انٹرسٹ ہے اس طرف، کیونکہ آئی تھنک کہ کریٹیکل انالیسس ضروری ہے، اور یہ انالیٹیکل تھنکنگ کو اجاگر کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنی یوتھ کو یہ تو سکھائیں نا کہ یار ہاؤ ٹو سی تھنگس فرام آل پرسپیکٹیو. یہ نہیں کہ تم ایک ہی چیز کو بائی کر لو اور اسی کو پھر بائی کر کے زندگی گزارتے رہو. آئی تھنک کہ ماشاء اللہ یو آر ون آف دوز پیپل ہو آر اسٹیمولیٹنگ ینگ مائنڈز اینڈ ٹیچنگ دیم کریٹیکل تھنکنگ. یو ہیو اے لاٹ آف گراؤنڈ ٹو کور. بہت سے ٹاپکس ابھی کرنا ہے. میں جلدی سے میں ایک چیز میں شیئر کر دوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ارے پطرس بخاری صاحب کی ایک بڑی لیجنڈری ان کی ایک پیشکش ہے مرحوم کی یاد میں. وہ مرزا کی بائیسیکل، پیپل آف مائی ایج دے پرابلی نو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. صحیح. تو وہ بائیسیکل جو ان سے نہیں چلتی تھی، اور خیر تنگ آ کے انہوں نے بڑی لمبی کہانی کٹنگ شورٹ وہ بیچنے گئے. تو کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز بیچی نہیں تھی. تو دکاندار سے جا کے میں نے کہا یہ بائیسیکل ہے. صحیح. اس نے کہا تو پھر میں نے کہا بیچتے ہیں ہم. اس نے کہا کیا لوگے؟ تو آگے سے اس انسان کی بے بسی کو جس طرح سے کہ ایمبوڈی کیا ہے ایک جملے میں پطرس نے، کہتے ہیں کہ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے. It just gets me every time. تو یہ جتنی آپ میرے لیے اچھی باتیں کرتے ہیں، میں نے یہ جملہ پطرس سے چوری کیا ہوا ہے. میرے پاس صرف یہی جواب ہوتا ہے کہ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے. میں خود کو ڈاکیا کہتا ہوں، پوسٹ مین کہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی چینج ہونا، ٹرسٹ می، پوسٹ مین کسی کی زندگی چینج نہیں کرتا. اس کا کام صرف خط کو ڈیلیور کر دینا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ آئی ڈو. وہ خط کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے.